سورۃ النحل کی آیت نمبر 51۔ الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد فإیای فارہبون وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ، اور فرمایا اللہ رب العزت نے کہ مت بناؤ دو خدا، انما هو الہ واحد، بلا شبہ وہ الہ ایک ہی الہ ہے، فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، پس مجھ سے ہی ڈرو، وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اور اسی کے لیے ہے پکی اور ہمیشہ کی اطاعت، أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ، کیا تم اللہ کے غیر سے ڈرتے ہو؟ اس سورۃ مبارکہ کا مرکزی موضوع اور مضمون اللہ کی توحید ہے۔ توحید کا مطلب اللہ کو ایک ماننا، ایک جاننا۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے مجھے آپ کو سب کو عقیدہ توحید کی سمجھ عطا فرمائی ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اسی عقیدہ توحید پر موت عطا فرمائے۔ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے اولین مخالفت جس عقیدے میں ہوئی وہ یہی عقیدہ توحید تھا، اور آپ علیہ السلام کی اور جمیع انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا سب سے پہلا بول یہی عقیدہ توحید ہے۔ اس عقیدے کے مقابلے کے اندر مختلف عقائد ہیں دنیا کے اندر۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو دو خداؤں کے قائل ہیں، جیسا کہ مجوسی، آتش پرست، ان کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ اچھی چیزوں کا خالق ایک خدا ہے، ایک اللہ ہے، اور دوسری بری اور گندی چیزوں کا خالق وہ کوئی دوسرا الہ ہے۔ روشنی کو ایک خدا نے پیدا کیا ہے اور اندھیرے کو دوسرے خدا نے پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کی تردید مختلف جگہوں پہ قرآن کریم میں ارشاد فرمائی۔ سورۃ انعام کے شروع میں بھی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے آسمان و زمین کو بنایا، وجعل الظلمات والنور، اور اندھیروں کو بھی اسی نے بنایا، روشنی کو بھی اسی نے بنایا۔ اسی طرح یہاں بھی اسی عقیدہ تثنیث کی تردید کی گئی ہے کہ دو خداؤں کا عقیدہ یہ غلط ہے۔ اسی طرح ایک عقیدہ تثلیث ہے، عیسائیوں کا عقیدہ بھی یہی تثلیث ہے۔ ہندوؤں میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو تثلیث کے قائل ہیں کہ اللہ ایک نہیں، اللہ تین ہے۔ عیسائی بھی تین سمجھتے ہیں، ہندوؤں کے بھی بعض لوگ تین سمجھتے ہیں۔ اس کے علاوہ تین سے زائد سمجھنے والے بھی کروڑوں نہیں اربوں کی تعداد میں انسان اب بھی اس دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ ایسے لوگ موجود ہیں جو بندروں کو خدا مانتے ہیں، بلیوں کو الہ مانتے ہیں، سانپوں کی عبادت کرتے ہیں، اور اسی طرح ہر گندی سے گندی چیز کی عبادت کرنے سے بھی نہیں ہچکچاتے۔ گوبر کو بھی پتر سمجھ کے تبرک سمجھا جاتا ہے، اس کی بھی پوجا پاٹ کی جاتی ہے۔ شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ نے ہمیں صاف ستھرا مذہب اسلام عطا فرمایا۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اسی مذہب اسلام کی مزید
جو ہے تبلیغ اور اس کو پکا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے محترم دوستو، اللہ پاک نے اسی کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، قال اللہ پاک ارشاد فرماتے، اللہ نے ارشاد فرمایا اپنے رسول کے ذریعے، اپنی وحی کے ذریعے اللہ نے یہ بات انسانوں تک پہنچائی، لا تتخذوا الہین اثنین، مت بناؤ دو معبود، دو خدا نہ بناؤ۔ میرے بھائیوں، آج ہمیں اسی بات سے سمجھ لینا چاہیے کہ ہم اگر ایک گھر کے مالک ہیں، ہم اس میں شرکت برداشت نہیں کرتے۔ ہم ایک دکان کے مالک ہیں، اس میں شرکت برداشت نہیں کرتے، بلکہ جہاں کے مالک نہیں وہاں کی شرکت بھی برداشت نہیں کرتے۔ مثلا دکان کے باہر تھڑا ہے، وہ جگہ ہماری ملکیت نہیں ہے، لیکن اس جگہ پہ بھی آ کر کوئی ریڑھی چھابڑی لگانا چاہے تو ہم یا اس کو ہٹا دیتے ہیں یا کہتے ہیں میاں اس کا کرایہ دو، کیونکہ یہاں پہ میری دکان ہے، میرا آرڈر چلے گا۔ تو جب ہم اپنی دکان میں، اپنے مکان میں، اپنی فیکٹری میں شرکت برداشت نہیں کرتے، اللہ جو واقعتاً حقیقی مالک ہے کائنات کا، حقیقی خالق ہے کائنات کا، وہ شرک کو کیسے گوارا کر لے۔ ایک واقعہ آتا ہے سیرت کی کتابوں میں کہ ایک خاتون ایک مقدمہ لے کر ایک قاضی کی عدالت میں پیش ہوئی۔ مقدمہ کیا تھا کہ جناب میرا خاوند دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، آپ اس کو منع کریں، آپ اس کو روکیں۔ تو قاضی نے کہا بی بی عجیب مطالبہ لے کے آئی ہوں، میں کیسے روک سکتا ہوں جب شریعت اس کو اجازت دیتی ہے، میں اس کو کیسے روک سکتا ہوں؟ تو اس خاتون نے کہا کہ قاضی صاحب اگر شریعت چہرہ کھولنے کی اجازت دیتی تو میں اپنا چہرہ کھول کر آپ سے پھر یہ سوال کرتی کہ کیا مجھ جیسی حسین کے ہوتے ہوئے بھی دوسری کی اجازت ہے؟ اس دربار میں اس قاضی عدالت کے اندر ایک اللہ والے توحید والے موجود تھے، انہوں نے یہ جملہ سنا تو ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے۔ ادھر مقدمہ بھول گیا، ان کو ہوش میں لانے لگے کہ حضرت کو کیا ہو گیا۔ ہوش میں آئے تو پوچھا بھی آپ کو کیا بنا؟ فرمایا مجھے اسی بات پہ غیرت آئی کہ جب اس عورت کا حسن جو عارضی حسن ہے، جو کسی کا دیا ہوا حسن ہے، اس کو اپنے حسن پہ اتنا مان ہے کہ میرے ہوتے ہوئے کوئی اور کیسے آ سکتی ہے، تو جو اللہ جس نے سب کو حسن دیا، جس اللہ کی خوبصورتی اپنی خوبصورتی ہے، جس اللہ کا نور اپنا نور ہے، وہ اللہ کیسے گوارا کر لے کہ میرے ہوتے ہوئے کوئی اور آ جائے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ رب العزت اتنی بھی شرکت گوارا نہیں کرتے کہ انسان کوئی نیک عمل کسی کو دکھانے کے لیے کر لے۔ اور میں نے حدیث مبارک میں مفہوم اس کا یوں ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی کے لیے دکھاوے کے لیے کوئی عمل کرتا ہے تو اللہ پاک فرمائیں گے جاؤ بھائی اسی سے جا کے لے لو، اسی سے بدلہ لے لو، میرے پاس کچھ نہیں۔ حالانکہ دو آدمیوں کو شریک کیا جائے تو دونوں کی کوشش ہوتی میرے پاس آ جائے، سب کچھ میرے پاس آ جائے، لیکن اللہ رب العزت اس قدر حمیت والے اللہ ہے، فرماتے میرے ساتھ جب کسی کو شریک کیا جاتا ہے تو میں کہتا ہوں جاؤ پھر انہی کے پاس جاؤ، میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں۔ تو اس لیے اللہ پاک نے اس سے منع فرمایا لا تتخذوا الہین اثنین، دو خدا مت بناؤ، انما هو الہ واحد، بلا شبہ وہ الہ، وہ خدا، وہ معبود، وہ سجدوں کے لائق، وہ عبادتوں کے لائق، وہ مشکل کشا، وہ حاجت روا، واحد، وہ کیا ہے؟ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں۔ میرے محترم دوستو، ہمیں اس عقیدے کو بار بار مضبوط کرنا ہے، بار بار اس کو بولنا ہے۔ آج دنیا کے اندر مختلف چیزیں نظر آتی ہیں، روپیہ پیسہ خدا بنتا نظر آتا ہے، بڑی طاقتیں وہ معبود بنتی نظر آتی ہیں، انسان بڑوں کے ساتھ سہارا لینے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہ بات ذہن میں دل دماغ میں بٹھا لینی چاہیے کہ سب سہاروں سے بڑا سہارا کون ہے؟ اللہ۔
میرے محترم دوستو، اللہ پاک فرماتے فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اگر توحید دل میں ہے تو مجھ سے ہی ڈرو، میرے سوا کسی سے مت ڈرو، صرف میرا خوف دل میں رکھو۔ اور فرمایا وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب ہے کس کا؟ اس کا مالک کون ہے؟ قرآن کریم نے یہاں لہو کا لفظ پہلے ذکر کیا، لہو، حالانکہ ترکیب عربی عبارت کے لحاظ سے یہ لہو آخر میں آنا چاہیے، عبارت یوں ہونی چاہیے ما فی السماوات والارض لہو، جو کچھ آسمان و زمین میں ہے وہ اس کا ہے، لیکن اس کو شروع میں لا کر یہ ایک فائدہ عربی زبان کے اندر ہوتا ہے، کسی کلام میں حصر پیدا کرنا ہو، کسی کلام میں بلا شرکت غیر کسی کی ملکیت ثابت کرنی ہو تو وہاں یہ لہو کا لفظ شروع میں آ جاتا ہے۔ لہو ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اس کا مالک تنہا بلا شرکت غیر صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ، کوئی ساتھ ساتھی اور شریک نہیں۔ آسمان اسی کے ہیں، زمینیں اسی کی ہیں، ہواؤں کا مالک وہی ہے، سمندروں کا مالک وہی ہے، دریاؤں کا مالک وہی ہے، سارے کے سارے نظام شمسی کا مالک صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ۔ فرمایا اسی کا ہے سب کچھ، جب سارا ہے ہی اس کا تو پھر فرما برداری بھی کس کی کرنی چاہیے؟ صرف اللہ کی۔ وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا، وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا، دین کا معنی یہاں پر اطاعت، فرما برداری ہے۔ اطاعت اور فرما برداری بھی صرف اسی اللہ کی ہونی چاہیے، اور ایک دو چار دن کے لیے نہیں، واسبہ، ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کے لیے اطاعت اور فرما برداری صرف اور صرف کس کی؟ اللہ رب العالمین۔ یہاں تک کہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول بتا دیا، یہ ایک اصول ہمیں بتا دیا، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ دنیا کے اندر بہت سے لوگ ہیں جن کی اطاعت کا حکم دیا گیا، ماں کی اطاعت کرو، باپ کی اطاعت کرو، استاد کی اطاعت کرو، اپنے بڑوں کی بات مانو، سرداروں کی بات مانو، حکومت کی بات مانو، یہ بڑی ہدایات ہے شریعت کی طرف سے، لیکن اس تمام تر طاعت کے ساتھ ایک اصول ہمیں یہ دے دیا کہ یہ ذہن میں رکھنا، ان سب کی اطاعت ہوگی تب تک جب تک اللہ کی نافرمانی نہ ہو، اور جہاں اللہ کی نافرمانی ہونے لگے وہاں کسی کی اطاعت کی اجازت نہیں، وہاں صرف اطاعت ہوگی کس کی؟ اللہ رب العزت۔ اگر ماں ایسا حکم دیتی ہے جو شریعت کے خلاف ہے تو ماں کی بات نہیں مانی جائے گی، باپ ایسا حکم دیتا ہے جو شریعت کے خلاف ہے تو یہی شریعت کہتی ہے جو باپ کی فرما برداری اور اطاعت کا حکم دیتی ہے کہ یہاں باپ کی اطاعت نہ کرنا باعث اجر و ثواب ہوگا۔ بڑوں کی بات مانو، حکومتوں کی بات مانو، کہاں تک مانو؟ جہاں تک خالق کی نافرمانی نہ ہو، اور جہاں پیدا کرنے والے کی نافرمانی شروع ہو جائے وہاں کسی کا بھی حکم ماننے کی اجازت نہیں۔ میرے محترم دوستو، آج جو ہمارے مسائل خراب ہیں اور ہم بہت سارے مسائل میں الجھے ہوئے، اور کل جو ایک انتہائی دکھ دینے والا فیصلہ ہوا ہے اور انتہائی گندا اور گھنونا فیصلہ ہوا ہے، اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم کتنے آزاد ہیں۔ 31 اکتوبر 1928 غالباً ایک فیصلہ اس وقت ہوا تھا جب ہم پاکستان نہیں بنا تھا، یہ ہندوستان تھا، متحدہ ہندوستان تھا، اس وقت ایک فیصلہ ہوا تھا، اور اس وقت کا جج ایک انگریز تھا جس نے ایک فیصلہ کیا تھا، یہی تاریخ تھی جو کل گزری ہے۔ اور اس وقت کیا فیصلہ ہوا تھا؟ اس وقت مجرم کی حیثیت سے پیش کیا گیا تھا ایک ٹانگا چلانے والے غازی علم دین شہید رحمت اللہ علیہ کو، وہ مجرم کی حیثیت سے پیش تھا، مجرم نہیں تھا، وہ عاشق رسول تھا،
اس نے حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تقریر سنی تھی کہ مسلمان پھر وہ ہے کہ یا راجپال نہ رہے یا پھر مسلمان نہ رہے، سننے والے کان نہ رہے۔ اور اس عاشق رسول نے جس کے متعلق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ ہم تو باتیں کرتے رہ گئے، وہ ترکان کا بچہ نمبر لے گیا، اس کے وکیل بانی پاکستان جناب محمد علی جناح تھے، اور انہوں نے اس سے کہا کہ تم ایک دفعہ یہ کہہ دو کہ غلطی ہو گئی، جذبات میں آ گیا، تقریر سن کے اپنے آپ پہ قابو نہ رکھ سکا، میں جذبات میں جا کے یہ فیصلہ کر بیٹھا، میری عقل معاف ہو گئی تھی، باقی کیس سنبھالنا میرے ذمہ ہے۔ تو وہ عاشق رسول کہنے لگا جناب صاحب کیا بات کرتے ہیں، زندگی میں پہلی دفعہ ہی تو کوئی کام عقل اور خرد سے کیا، سوچ سمجھ کے کیا ہے، اور جس دن سے یہ کام کیا ہے جیل میں روزانہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی، اور آپ فرماتے بیٹا میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، میں تمہارا منتظر ہوں، تم کب میرے پاس آؤ۔ وہ پھانسی کے پھندے پہ جھول گیا، اور اس وقت فیصلہ کرنے والا یہی انگریز تھا جس نے اس عاشق رسول کو پھانسی دی۔ اور کل 31 اکتوبر یہی تاریخ، اور ایک ملعونہ آسیہ جو خود اقرار کر چکی ہے کہ میں نے گستاخیاں کی ہے، اور مجمع عام کے سامنے اس نے دوبارہ گالیاں دی ہیں، اور فیصلے ہو چکے ہیں۔ کیا سیشن کورٹ کے جج جو ہے وہ نااہل جج تھے، ہائی کورٹ کے جج نااہل جج تھے، یا انہوں نے اس کیس کے سننے کے اندر کوئی خرابی کی تھی؟ میرا یہ ایک مطالبہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ صحیح ہے، میرٹ پہ ہے، تو جتنے سال یہ آسیہ جیل میں رہی ہے ہائی کورٹ کے ججوں کو اتنے سال جیل میں ڈالنا چاہیے کہ انہوں نے ایک بے گناہ کو جیل میں کیوں ڈالا۔ اور اگر ہائی کورٹ کا فیصلہ صحیح ہے تو پھر چیف جسٹس ثاقب نثار کو لٹکانا چاہیے کہ اس نے ایک ملعونہ گستاخہ شاطمہ کو بری کرنے کا حکم کیوں جاری کیا۔ میرے محترم دوستو، اسی سے پتہ چلتا ہے، اس فیصلے سے پتہ چلتا ہے کہ ہم اب بھی آزاد نہیں ہیں، ہماری عدالتیں کنٹرولڈ ہیں، ہماری فوج کنٹرولڈ ہے، اور میڈیا ہمارا ویسے یہودی چربہ ہے۔ کل پورا ملک بند ہے، تمام عاشقان مصطفیٰ کے دل دکھی ہے اور سڑکوں پہ ہیں، ایک ہیجانی کیفیت ہے، اور یہی وہ اس پاکستان کے دشمن یہی چاہتے تھے کہ اس ملک کے اندر، اس وطن کے اندر افراتفری پڑی رہے، یہ ترقی کے راستوں پہ گامزن نہ ہو سکے۔ بہرحال یہ بات ہمیں ماننی پڑے گی۔ اب حکومت رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے، یہ خطرناک ہوگا، اس کے لیے رکاوٹیں ڈالنا خطرناک ہوگا۔ ممتاز قادری شہید رحمت اللہ علیہ کو پھانسی دی گئی، بہت غلط بات تھی، اس وقت بھی احتجاج ہوئے، پورے ملک میں قوم سڑکوں پہ آئی، لیکن بہرحال اس وقت یہ اچھا اقدام تھا گورنمنٹ کا کہ اس نے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی تھی۔ انہی قوتوں نے پھانسی دلوائی تھی جن قوتوں نے آج اس شاطمہ کو رہائی دلوائی۔ تو آج گورنمنٹ کو اعلان کرنا چاہیے کہ ہم ان عاشقان مصطفیٰ کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنیں گے، ان کے جذبات ہیں اور ان کے جذبات کی ترجمان بننا چاہیے۔ اور میں سلام پیش کرتا ہوں کراچی کی رینجر کو، جنہوں نے صاف انکار کیا کہ ہم ان لوگوں کو روکنے کے لیے کوئی کردار ادا نہیں کریں گے۔ ہماری یہاں کی پولیس انتظامیہ، ان کو بھی یہی کردار ادا کرنا چاہیے۔ اور میرے عزیز دوستو، مجھے آپ کو ہر سطح پہ اس کا احتجاجی پروگرام جاری رکھنا چاہیے، ایک تحریک بنانا چاہیے اس کو۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت محفوظ نہیں ہے تو پھر کچھ بھی محفوظ نہیں۔ یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے، یہ چھیڑا گیا، ہمیں صرف چیک کیا گیا ہے کہ جذبات کتنے ہیں۔ اگر اس پہ ہم نے بے حسی دکھائی تو خطرہ ہے، خاکم بدہن، ڈر لگتا ہے کہیں یہی قوتیں اس طرف نہ آگے بڑھیں کہ توہین رسالت کے قانون کو ویسے ختم کیا جائے، کہیں وہ اس طرف آگے نہ بڑھیں کہ ختم نبوت کے قانون کو ختم کیا جائے اور مرزائیوں کو بھی مسلمان تسلیم کیا جائے۔
اس لیے ہمیں اس ٹیسٹ کیس میں یہ باور کرانا ہے پوری دنیا کو کہ ہم مسلمان اس مسئلے پر ایک ہیں، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کے سوا کسی کی اطاعت نہیں کرتے، یہی توحید ہے۔ وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا، کیا ملے گا ان کی باتیں مان کر؟ چند ٹکے مل جائیں گے، تھوڑی سی امداد مل جائے گی، IMF راضی ہو کے کچھ قرضہ دے دے گا، اس سے کیا ہوگا؟ آج تک کیا مسئلے ہمارے حل ہو گئے؟ تو دفع کرے ان کو، اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق جوڑے، وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا پہ عمل کرے۔ اللہ سوال کرتے ہیں، اور یوں لگ رہا ہے جیسے یہ سوال آج ہم سے ہو رہا ہے، پاکستان والوں سے ہو رہا ہے۔ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ، کیا اللہ کے غیر سے تم ڈرتے ہو؟ اللہ کے غیر سے تم ڈرتے ہو؟ یہ آج ہم سے سوال ہو رہا ہے، اللہ ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے، قرآن ہمیں چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے، کیوں ڈرتے ہو IMF سے؟ کیوں ڈرتے ہو اسرائیل اور امریکہ سے؟ کیا بگاڑ لیں گے تمہارا؟ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی فرما برداری کرو، تمہارے سارے مسئلوں کا حل کس کے پاس ہے؟ اللہ کے۔ زمین اسی کی ہے، آسمان اسی کے ہیں، پانی اسی کے ہیں، دریا اسی کے ہیں، تم اس کی اطاعت کرو، تمہیں ایک ڈیم نہیں سینکڑوں ڈیم عطا کرے گا، تمہیں پاپڑ نہیں بیلنے پڑے گے، وہ اللہ تمہیں تمہاری مدد کرے گا۔ میرے محترم دوستو، میں بھی آپ بھی ہر سطح پہ ہر آدمی کا اپنا اپنا حلقہ احباب ہے، اس میں اس آواز کو بلند کرتے رہنا ہے اور اس کو ایک تحریک بنانا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اپنے محبوب کی عزت و ناموس کا تحفظ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، صلی علی محمد کما انت اہلہ، وافعل بنا ما انت اہلہ، فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے مولا کریم یا ارحم الراحمین، اے اللہ پاک اس پورے ہفتے میں جتنا درس قرآن ہوا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے ارحم الراحمین، اس کا پورا اجر و ثواب ہمارے پیارے آقا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو نصیب فرما۔ آپ علیہ السلام کو ہم سب کی طرف سے بہترین جزائے خیر نصیب فرما۔ اے اللہ پاک اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تک ہمارا یہ بھی پیغام پہنچا، ہم شرمندہ ہیں، دل گرفتہ ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم شرمندہ ہیں، ایک شاتم رسول اس کو رہا کیا جا رہا ہے، باہر بھیجا جا رہا ہے، پر اے اللہ ہم کچھ کر نہیں سکے، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کا تحفظ جیسے کرنا چاہیے تھا وہ ہم کر نہیں پا رہے، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے مقتدر اداروں کو سمجھ نصیب فرما دے، اے اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما دے، اے اللہ اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں، اے اللہ ایسے گندے نسلوں کو یا اللہ تباہ و برباد فرما دے، اے اللہ ہمیں ان سے نجات عطا فرما دے، یا اللہ ہمارا ان سے پیچھا چھڑا دے، یا اللہ ہماری ان سے جان چھڑا دے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ پوری قوم کو معاف فرما دے، اے اللہ اہل پاکستان کو معاف فرما دے، اے اللہ تمام عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد و نصرت فرما، اے اللہ پاک ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔